حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں حضرت معاویہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت علی اپنی خلافت کا اعلان نہ کرے اور مسلمانوں سے بیعت نہ لے۔ حضرت علی نے کبار صحابہ سے رائے مشورہ کر کے بیعت لی۔ حضرت معاویہ نے کہا ہم تمہیں خلیفہ مانیں گے لیکن عثمان کے قتل کرنے والوں سے پہلے بدلہ لے لو۔ حضرت علی اس وقت خانہ جنگی اور بدلے کا ماحول نہیں بنانا چاہتے، یہ ان کی فہم تھی، یہ ان کی سمجھ تھی۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپس میں بہت چاہا حضرت عائشہ نے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عائشہ کے پاس مکے پہنچے، وہ اس سال حج کرنے گئی ہوئی تھی، لہذا وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے حضرت علی کو بلوائیوں کے قبضے سے الگ کر لے اور یہ جو فتنہ پرور سبائی لوگ ہیں ان سے حضرت علی کو علیحدہ کر لیں۔ لیکن اسی رات کہ کل حضرت طلحہ حضرت زبیر سے حضرت علی سے ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی، اسی رات ان لوگوں نے کچھ تیر ادھر سے کچھ تیر ادھر سے پھینکے، جس کے نتیجے میں ہزاروں صحابہ اکرام کی شہادت۔ یہ ہے حقیقت۔ اور وہ غلط فہمی میں نے بتائی تھی کہ حضرت معاویہ کو، یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک صحابی کے عمل کو ہم غلط نہیں کہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مقتول کہاں جائیں گے اور معاویہ کے مقتول کہاں جائیں گے، تو انہوں نے کہا قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، کہ ہمارے مقتول بھی جنت میں جائیں گے، معاویہ کے مقتول۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا ان کا کوئی دینی اختلاف نہیں تھا، بلکہ قتل عثمان کے سلسلے میں ان کو ہماری طرف سے نیک گمان نہیں تھا۔ حضرت علی نے نہج البلاغت میں، جو شیعوں کی معتبر ترین کتاب ہے نہج البلاغہ، مطبوع مصر، صفحہ 7 پر حضرت معاویہ کے نام ایک خط لکھا، اتفاق سے مجھے یاد آتی۔ وہ فرماتے ہیں انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیہ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد وانما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل منه وسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج من أمرهم خارج بطان أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدن أبر الناس من دم عثمان۔ حضرت علی اپنی برات پیش کر رہے ہیں کہ میں خون عثمان سے بری۔ حضرت علی سے پوچھا کسی نے کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ بھی جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں۔ کہ دونوں میں لڑائی ہوئی؟ فرمایا قرآن میں لکھا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم بھائی بھائی بنا کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، دنیا کی قدرت نکال دی جائے گی۔ اگر حضرت معاویہ سے کوئی قدم اٹھا ہے حضرت علی کے خلاف تو اسے خطا اجتہادی کہا جائے گا، جس کے اوپر مستقل ایک ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپس کی شکر رنجی کے نتیجے میں حضرت معاویہ سے حضرت علی سے لڑائی ہوئی اور خلیفہ برحق بنے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر کے یہ بتا دیا۔ لہذا شیعہ حضرت حسین کو بہت مانتے ہیں اور حضرت حسن کو نہیں مانتے، زبان سے برائی نہیں کرتے، نہیں جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس زمانے کے جو رافضی تھے وہ کیا کہہ رہے؟ السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے مسلمانوں کے چہروں کے سیاہ کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ میں ہے اور جنگ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، حضرت حسن ان کے ساتھ۔ ایک جگہ حضرت علی رک گئے، حضرت حسن کہہ لے یا ابتی واللہ ھذا شاب، یہ نوجوان پڑا، دیکھا محمد ابن طلحہ
بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تین اطرا خون بھی پڑا ہے خاک بھی پڑا. حضرت علی کھڑے ہوئے وہ کہنے واللہ کان شابا صالحا، خدا کی قسم نوجوان تھا اور صالح تھا، اپنے دشمن کے لیے کوئی کہے گئی. حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت معاویہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، نہ یہ کھانے کو منع کر رہے ہیں نہ وہ نماز سے روک رہے ہیں. یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. حضرت علی کا جو خط میں نے آپ کو سنایا ہے اس میں یہی لکھا کہ میں خلیفہ ہوں، ویسی خلافت ہے میری جسے ابو بکر عمر کی تھی. مجھے مہاجرین و انصار نے خلیفہ بنایا. اے معاویہ تم غور کرو، میرا دامن عثمان کے خون میں ملوث نہیں، یہ تو ہے لڑائی کا حال. اب آیا یہ کہ کون مسلمان ہے یا نہیں ہے. شیعوں کے بارے میں خاص طور پر ہمارے عزیز بیٹھے ہوئے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. میں نے ساری تقریر کی ہے، اس تقریر کا ماحصل یہی ہے کہ جو اتنی پرعظمت شخصیتوں کا انکار کر دے ان کے ایمان کا کہاں شمار. جو قرآن کا انکار کر دے، جو اصولی طور پر مسئلہ امامت کو سامنے لے آئے، اس سے ختم نبوت کا انکار لازم آئے گا. لہذا اسلام کی کوئی شکل، کوئی وجہ ایسی نہیں. یہ ہماری نجی مجلس ہے، اس لیے ہم نے اتنی وضاحت